ہے اس رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد وآل محمد پر کہ جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور جن سے منسوب ہو کر کے آیا درود نے فضیلت پائی۔ درود دے صلی عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ، اسی محبت، عقیدت اور مودت کے ساتھ ہر فرش اعضا پر حاضری کا شرف حاصل کر کے جناب سیدہ کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیتے رہیے۔ چاہے حالات جو بھی ہوں، واقعات جو بھی ہوں، حسین کے عزادار وہ ہیں کہ جو نہ کبھی حالات سے ڈرے نہ واقعات سے ڈرے۔ حسین کا عشق ہی ایسا ہے کچھ، یہ عشق کی منزلیں ہیں نا جو ہم اپنے مولا سے کرتے ہیں۔ عشق جب سر چڑھ کے بولتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو جہاں عشق کی یہ جو کربلا کا سفر ہے یہ عشق کی منزلیں ہیں، یہ جو 72 میرے مولا کے ساتھ گئے تھے یہ عشق کی منزلوں پر تھے۔ جہاں بھی کسی نے اگر عقل سے کام لیا تو وہ وہیں رک گیا، وہ جا نہیں پایا۔ تو یہ عشق کا سفر ہے، حالات چاہے جو بھی ہوں۔ عزیزان محترم، اس عزاداری نے اور ان عزاداروں نے بڑے بڑے حالات دیکھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کرونا وائرس جو ایک وبائی مرض پھیلا اس دنیا میں، اور پوری دنیا کو اس وقت 2020 یہ وہ سال ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب ایسے حالات جو زندگی میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے وہ حالات ہمارے سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ اپنی اکڑ میں، اپنی ترقی کے غرور میں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آسمانوں پر لوگ چلے گئے اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اللہ کو بھولتے جا رہے تھے لوگ، کہ اللہ کو بھول رہے تھے اور اپنے آپ ہی کو وہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، مگر اللہ نے ایک لاٹھی ایسی گھمائی کہ سب کو ایک دم لاک ڈاؤن پوری دنیا کو کر دیا اور بتا دیا کہ میں وہ رب ہوں، مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ میں وہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کو فنا کر کے رکھ سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں نمرود کی خدائی مٹ جائے صرف ایک مچھر کے ذریعے سے، میں چاہوں تو ایک لہر سمندر میں سے اٹھے اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو کر رہ جائے، اگر میں چاہوں تو ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو شداد اپنی جنت بنائے تو بنائے، مگر پہلا قدم رکھنے سے پہلے میں اس کی روح کو وہیں قبض کر لوں، اس لیے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں مدرک ہوں، میں متکلم ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور میں لفظ کن کا مالک ہوں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں ہوں، ساری کائنات جتنے بھی ممالک ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون سا وبائی مرض، یہ کرونا وائرس، کہ عاجز آ گئی عقل انسانی کہ اس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کرنا کیا ہے۔ مگر جہاں پر پوری دنیا میں افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر حسین کے عزادار بیٹھے ہیں وہ مطمئن بھی ہیں، وہ پرسکون بھی ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ ہر مجلس اور ہر ماتم میں اور ہر فرش عزا پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو فرش ہے یہ شفا کا فرش ہے۔ یہاں سے مل کے زندہ آباد مردہ آباد، جی مولا سلامت سلامت رہے تو یہ جو مولا سلامت رکھے، تو یہ جو فرش عزا ہے نا عزیزان محترم، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرش وہ ہے، یہ دروازہ وہ ہے، یہ پنجتن پاک کا دربار وہ ہے، یہ اہل بیت کا در وہ ہے، یہ کربلا وہ ہے، کربلا والے وہ ہیں کہ یہاں پر تو اگر کوئی بیمار آ جائے تو وہ شفا لے کر جاتا ہے،
کوئی مردہ آ جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی کی اولاد نہ ہو تو مولا اسے اولاد عطا کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ در ہے، یہاں سے کوئی، میرا تو یہ عقیدہ ہے اور عقیدوں ہی کی یہ منزل ہے کہ عقیدے کی منزل پر خود کو بہت مضبوط رکھنا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ذان محترم کہ یہاں سے کوئی کرونا لے کے نہیں اٹھے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو اگر کرونا اللہ نہ کرے ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر آ کر، اس فرش عزا پر آ کر وہ شفا لے کر اٹھے گا، مگر بیماری لے کر یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور معرفت کی منزل بھی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے اور اپنی بیوی پہ ہمارا یہ یقین بھی ہے۔ تو حسین کے عزادار وہ ہیں کہ جو نہ حالات سے ڈرتے ہیں۔ برستی ہوئی بارشوں میں سب نے دیکھا، پورے عاشورے پورے 10 دن بارش ہوتی رہی اور 7 محرم کو تو قیامت کی بارش تھی، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہر فرش عزا پر خواتین جو ہیں بچوں کو لے کر جا رہی ہیں، جوخ در جوخ ہر مجلس میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں۔ تو حسین کے عزادار وہ ہیں کہ نہ انہیں برف باری سے ڈر لگتا ہے، نہ انہیں بارشوں سے ڈر لگتا ہے، نہ سخت گرمی سے ڈر لگتا ہے، نہ ٹارگٹ کلنگ سے ڈر لگتا ہے، نہ حالات کی خرابی سے ڈر لگتا ہے۔ بس ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ادھر ہر حسینی یہ کہہ کر گھر سے قدم باہر نکالتا ہے کہ ہم نہیں ہوتے پریشان، علی وارث ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، علی وارث ہے، یہ کہہ کر قدم نکالتے ہیں کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے، زمانہ ساتھ ہمارے چلے چلے نہ چلے۔ درود بھیج دے محمد تو اب ہے عقیدوں کا، سب مولا کو پکار رہے ہیں نا، امام زمانہ سرکار ولی عصر قائم آل محمد، درود بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد۔ سب اپنے جیو، کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے، نہ ممکن ہے مجھے چھو لے کوئی بیماری، نہ ممکن ہے مجھے چھو لے کوئی بیماری، میرے گھر لے کے ہوا خواہ کی شفا آتی ہے۔ سبحان اللہ، جیو بیٹا جیو، سلامت رہو۔ حیدری یا حیدری یا شاہ زمان بآواز بلند سلوات۔ مولا سلامت رکھیں آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ تو عزیزان محترم، ہم اسی یقین اور عقیدے کے ساتھ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ شفا لے کے اٹھیں گے، اور اسی طرح سے 8 ربیع الاول تک یہ مجالس کا سلسلہ بغیر کسی تعقل کے جاری و ساری رہے گا۔ مانا کہ زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم، ترتیب تمدن کیے ہو جائے گی برہم، کل اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم۔ پورب سے چلیں گی یوں ہی پچھم کو ہوائیں، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہر حال تیرا نام رہے گا۔ تو شبیر کا نام ہر حال میں رہے گا انشاءاللہ۔ تو مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ کے جذبہ ایمانی کو، آپ کے یہاں آنے کو میری بی بی قبول فرمائے کہ ان حالات میں آپ ہر جگہ حاضری کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ میری بہن نے، میرا موضوع کچھ اور تھا جو مجھے آج یہاں پڑھنا تھا، لیکن صاحب خانہ نے، میری بہن نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تمکین آپ غدیر پہ روشنی ڈالیے گا، پیغام غدیر پر، اور اس کو ذرا کھول کر وضاحت کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو چونکہ یہ ان کی خواہش ہے تو میں اسی حوالے سے گفتگو آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کروں گی۔ اور ایک میسج میں اپنے بچیوں کو اور دیتی چلوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری نوجوان نسل بیٹھی ہے۔ محرم میں 10 دن تو ظاہر ٹائم نہیں ملتا، لیکن ابھی جیسے جیسے ٹائم ملے میں نے عشرہ پڑھا ہے، عزاداری مظلوم کربلا عہد با عہد، یعنی کہ کب سے یہ عزاداری شروع ہوئی، کس نے پہلی مجلس کی، کس طرح ائمہ کے ادوار آئے، کس طرح بنو عباس بنو امیہ کے دور آئے، کیسے ظلم و بربریت کے دور آئے، کس طرح یہ مجلسیں ہوئیں، اور ہوتے ہوتے یہ عزاداری ہم تک پہنچی، آج یہاں پر ہے، اور قیامت تک یہ کیسے رہے گی عزاداری۔ تو یہ میرا موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہوں گی کہ میری مائیں بہنیں، میری بچیاں اس موضوع کو سنیں، اور تاکہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اور آج کی جو نئی نسل ہے، تو آپ تمکین زہرا عابدی لکھیں گے یوٹیوب پہ تو میرا یوٹیوب پیج کھل جائے گا، وہاں پہ پورا عشرہ موجود ہے، حیدر ٹی وی پہ بھی یہ پورا عشرہ آیا محرم میں، تو یہ بچیاں ضرور سنیں۔ 4 محرم کی تقریر جو ہے میری، وہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے آج کی ماؤں کے لیے، تو وہ ضرور سنیے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری بچیاں مولا جن کو مائیں بنا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کس طرح سے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس وقت میں یہ موضوع یوں نہیں چھیڑوں گی کہ پھر میرا موضوع
کچھ اور ہے اور پڑھنا کچھ اور ہے، اور اگر آپ اس طرح بولتے چلے جائیں تو پھر آپ کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کنارہ کہاں ہے اور آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور یہی میرا پیغام ہے اذان محترم. تو میری بہن نے کہا تھا کہ غدیر پر روشنی ڈالیں. تو غدیر پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ غدیر سے پہلے ہمیں عشیر کو سمجھنا ہوگا. جب ہم عشیر کو سمجھیں گے، دعوت ذو العشیرہ کو، جب ہی ہمیں غدیر سمجھ میں آئے گی. جب ہم اسلام کی ابتدا ہمیں سمجھ میں آئے گی تبھی تو اسلام کی انتہا ہمیں سمجھ میں آئے گی. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، میرے مولا فرماتے ہیں کہ غدیر اور فدق اپنے بچوں کو گھول کر پلا دو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اتنا بتاؤ غدیر کیا ہے اور فدق کیا ہے، کہ گھول کر کہتے ہیں نا پلا دو. اتنا کہ آپ کے بچے پوری اتھارٹی ہو جائیں دو موضوعات پر. یہ چھٹے امام کا. تو اپنے بچوں کو ضروری نہیں کوئی ذاکر سے ہی آپ سنیں گے تو آپ کے بچے کو پتہ چلے گا کہ غدیر کیا ہے اور فدق کیا ہے اور عشیر. نہیں، ہر ماں کو بیٹھ کے بستر پہ اپنے گھر میں بچہ جب سونے لیٹے کہانیاں سنائیں کربلا والوں کی، یہ باتیں بتائیں اذان محترم، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ غدیر کیا ہے اور فدق کیا ہے. دو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، سب کا سب، جتنی بھی چیزیں آگے جو سسٹم ہے سارا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اذان محترم، دعوت ذو العشیرہ، پہلے ہم عشیر پر آتے ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین کی منزل پر، کہ پہلی دعوت اسلام کی، پھر ہم غدیر پہ جائیں گے. اس لیے یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے، یہ آغاز ہے وہ اختتام ہے. غدیر اختتام ہے، دعوت ذو العشیرہ. تو پہلے تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالوں گی اور پھر میں اپنی بہن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم غدیر کو یہاں پر آپ کوشش کروں گی کہ مقدور بھر کوشش کہ جتنا بھی سمجھا سکوں. اس لیے کہ یہ موضوع ایک مجلس کا نہیں، پورے عشرے کا موضوع ہے یہ غدیر، اور اس میں ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلتا. تو کوشش کروں گی کہ مخصوص وقت میں اپنے موضوع کو مکمل کر کے آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ایک فیصلہ کن نتیجہ پیش کر سکوں. عزیزان محترم، سب جانتے ہیں کہ دعوت ذو العشیرہ جو ہے وہ کہاں ہوئی، کس شہر میں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی. کس کے گھر میں ہوئی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی دعوت ذو العشیرہ. عزیزان محترم، تو اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر ہوئی پہلی دعوت. میرا دل چاہتا ہے میں سوال کروں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، دست ادب باندھ کر پوچھوں کہ اے میرے مولا، تیرا بھی تو گھر مکے میں موجود تھا، خانہ کعبہ، توحید کا پہلا جلسہ تھا، توحید کی پہلی دعوت تھی. مالک تو اپنے گھر میں کیوں نہیں تو نے رکھی؟ خانہ کعبہ میں رکھنی چاہیے تھی نا بھائی. پہلا پیغام ہے، پہلا جلسہ ہے، توحید کے بارے میں رسول کو بتانا ہے، اسلام کی بات کرنی ہے، تو اپنے گھر میں کیوں نہیں کی؟ جناب ابو طالب کے گھر کو کیوں چنا تو نے؟ تو یقیناً جواب مشیت یہ آئے گا کہ اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں اس وقت تک اس قدر بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ 365 بت تھے، 365 قبیلوں کے 365 بت تھے. تو جواب یہی آئے گا، مفسرین نے بھی یہی جواب دیا کہ جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں وہاں پر توحید کی باتیں نہیں ہوا کرتی. بہت توجہ، جہاں پر بت ہوتے ہیں وہاں پر توحید کی باتیں نہیں ہوا کرتی، وہاں پر اس وقت تک بت تھے. اس لیے ہم نے سرکار ابو طالب کے گھر کو چنا توحید کے پیغام کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے مگر عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. درود بھیج دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے. جی اللہ صلی اللہ مولا سلامت رہے. جناب ابو طالب کے گھر میں کوئی کہیں روایت میں کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بت بھی تھا یا ان کا سر کبھی کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے. زار محترم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس لیے ابو طالب کے گھر کا انتخاب. دوسرا سوال میں اپنے رب کی بارگاہ میں کروں یہ کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے وارث. اچھا ایسا ہے تو پھر جو کھانا پکوایا گیا تھا اس دعوت کے لیے وہ تو جنت سے بھیج دیتا بھائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی تو من و سلوہ آیا کرتا تھا نا بھائی، جنت سے کھانا ہی بھیج دیتا. پہلا جلسہ توحید کا ہو رہا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، تو کھانا ہی اوپر سے اچھا سا بھجوا دیتا. تو
تو جواب یہی آئے گا نہیں، میں پروردگار عالم میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن ابو طالب اور علی کے گھر کا نمک لوگوں کو چکھوا دوں، تاکہ قیامت تک کے لیے جو بھی اس گھر کے یا گھر والوں کے خلاف بات کرے تو وہ کم سے کم نمک حرام کہلایا جائے تاریخ میں مل کے۔ جی اللہ صلی اللہ پہلے ہی دن، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، پہلے ہی دن میں ابو طالب کے گھر کا، علی کے گھر کا نمک کھلا دوں گا ان کو، اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو طالب کے گھر سے، اسی گھر سے تو اسلام کی روشنی پھوٹے گی، اسلام کا نور پھوٹے گا، یہی گھر اسلام کی ابتدا ہے اور اسی گھر سے اسلام کی انتہا ہوگی، یہی گھر جو ہے ابو طالب کا گھرانہ جو ہے یہی اسلام کا وارث ہے، یہی لے کر چلے گا۔ تو مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے تو یہ مصائب کا جملہ، لیکن میں فضائل کی منزل پر یہ جملہ کہہ دوں کہ مولانا اظہر حسن زیدی علیہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ نام بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بے پردہ ہو گئیں غریب ابو طالب کی بہو بیٹیاں، سارا گھر کٹ گیا جناب ابو طالب کا کربلا میں۔ تو بہت بڑی قربانی، ساری کی ساری قربانی دین کی ابتدا سے لے کے انتہا تک فقط اور فقط صرف جناب ابو طالب کا گھرانہ ہے کہ جس نے پرچم توحید کو بلند کیا۔ اب کھانا بنایا گیا، سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہوا ہے، بس میں ذرا سا اس کے ساتھ آپ کو لنک کروں گی میں غدیر پہ، تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ کھانا تیار ہوا اور 40 کفاران مکہ اور صنادید قریش کو بلایا گیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین کی منزلوں پر اذان محتم سارے آ گئے کہ اپنے قرابت داروں کو بلاؤ، اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلاؤ، آ گئے سب۔ کھانا تیار ہوا، دسترخوان چنا گیا، مولا کائنات نے، مولا علی چھوٹے سے تھے 12 برس کے تقریباً، اطلاع دی گئی، کھانا چنوا دیا گیا، سب نے، کافروں نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا چکے سب، اب سرکار ختم مرتبہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بس ادھر رسول کھڑے ہوئے، ادھر ابو لہب کھڑا ہوا، اور اس نے اٹھ کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہمیں آپ کی تقریر محمد نہیں سننی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں، ہمیں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی، کوئی تقریر نہیں سننی، اور اس نے بائیکاٹ کیا اور سب کو لے کے یہ چلا گیا۔ اب سوچیں رسول کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مطلب آپ مجھے، نعیمہ نے مجھے، میری بہن نے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، اب میں تقریر کرنے آئی ہوں، لیکن پورا مجمع اگر مجھے بغیر سنے ہی چلا جائے، یا میں تقریر کرنے بیٹھوں اور آپ سب اٹھ کے چلے جائیں، میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ اب سوچیں کائنات کے رسول، کھانا وانا کھا لیا سب کافروں نے، بس ادھر سرکار ختم مرتبت نے آئے کہ اب میں پیغام دوں جو پیغام دینا ہے، تو ادھر سب بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، سرکار سے بڑی محبت کی ہے جناب ابو طالب نے، سینے سے لگایا، کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کل ہم پھر دعوت کریں گے، پھر بلائیں گے سب کو۔ اگلا دن پھر آیا، پھر دعوت کی، پھر کھانا پکایا گیا، پھر اہتمام و انتظام کیا، اور پھر کافر آئے اور سب نے پھر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سرکار ختم مرتبہ دوبارہ کھڑے ہوئے کہ اب پھر تقریر کریں۔ پھر ابو لہب اٹھا، پھر اس نے شور مچایا اور ہنگامہ شروع کر دیا، اور پھر یہ سب کو لے کر کہ ہمیں نہیں سننی آپ کی بات، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ لڑ جھگڑ کر، بحث کر کے اور چیخ و پکار کر کے سب کو لے کے یہ چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، اب جو تیسرا دن آیا اذان محتم، حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کہتے ہیں محمد مصطفیٰ میرے بیٹے پریشان نہ ہو، آج بھی بلاتے ہیں کھانے پہ، اب دیکھتا ہوں کون اٹھتا ہے، آج تو تمہاری تقریر مکمل ہوگی۔ تو کون ابو طالب ہیں؟ یہ وہ جناب ابو طالب ہیں اذان محتم، جن کے دامن میں اسلام کے بچپن نے جوانی کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ وہ ابو طالب، بڑے احسانات ہیں سرکار ابو طالب کے اس دین اسلام، سارے احسانات ہی سرکار ابو طالب کے ہیں۔ تو اذان محتم اب تیسرا دن آیا اور سارے کافر، اچھا ایسے مزے کی بات یہ ہے، میرے بابا کے جملے ہیں، بابا کہتے تھے اتنے خبیث قسم کے کافر تھے، روز لڑ بھڑ کے چلے بھی جاتے تھے، اگلے دن کھانا کھانے آ بھی جاتے تھے۔ ہم اگر کسی کے دسترخوان سے لڑ کے اٹھیں کہ بھائی ہم نہیں کھا رہے، بھائی چلو 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 ان کے یہاں سے نہیں، اگلے دن تو ہم کبھی بھی نہ جائیں، اگر شریف ہوں تو اگلے دن نہ جائیں، بھائی لڑکے آئے تھے اب نہیں جائیں، لیکن روزانہ لڑکے چلے بھی جاتے تھے اور اگلے دن جب بلاتے کھانا کھانے پھر آ بھی جاتے تھے۔ اب تیسرا دن پھر آ گیا اور پھر سارے کے سارے آ گئے اور پھر دسترخوان سجا اور پھر
سب نے جب کھانا کھا لیا تو ایک مرتبہ اب سرکار ابو طالب بالکل دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور اب جب کھانا کھایا ایک مرتبہ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دانائے سبل، وہ مولائے کل، وہ ختم الرسول، وہ یاسین، وہ طہا، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ قدیر، وہ بشیر، وہ حسن اول، وہ عشق اول، وہ خلق اول، وہ عدد اول، وہ تعبیر اول، وہ تصویر اول، وہ تنویر اول، وہ گنتی کے پہلے عدد، وہ وجہ تخلیق کائنات۔ میرے سرکار ختم مرتبہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، بس ادھر سرکار کھڑے ہوئے، ادھر ابو لہب پھر کھڑا ہوا، اور تاریخ میں لکھا، سب نے لکھا کہ اور ادھر سے شیر کی طرح جناب ابو طالب جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر سرکار ابو طالب نے کہا بیٹھ جا، اب تو ابو طالب اس وقت تک تجھے یہاں سے اٹھنے نہیں دے گا کہ جب تک کہ میرا بیٹا محمد تقریر مکمل نہ کر لے۔ درود بھیج دے محمد والی۔ جیے جیے میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے میری گودی میں پلی ہے، سبحان اللہ، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، جیے جیے جو ملکہ جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے، قرآن میں موجود میرے نام کا سورہ، پالا ہے نبوت کو سند جب یہ ملی ہے، نعرہ حیدری حیدری، امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہ صلی اللہ محمد جیے جیے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ اب تو ابو طالب اس وقت تک تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک کہ میرا بیٹا محمد تقریر مکمل نہیں کرے گا۔ بیٹھ جا، جلال کا عالم سلام کرنے کو جی چاہتا ہے عظمت جناب ابو طالب پر کہ ابھی تو احترام رسالت کی آیتیں بھی نازل ہونا شروع نہیں ہوئیں، ابھی تو قرآن بھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا، مگر احترام کرنا سکھا رہے ہیں جناب ابو طالب۔ اب آپ دیکھیں ادھر غصے کا عالم ہے، جب ابو لہب کو بٹھا رہے ہیں تو جلال کا عالم ہے، غصے کا عالم ہے۔ بیٹھ جا، خبردار جو ہلا، سب بیٹھے، ہلنے نہیں دوں گا۔ اب آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہو، ہم لوگوں کو آتا ہے، اپنے بچوں پہ آتا ہے، کسی بھی بات پہ فوراً آپ سے کوئی کہے کہ سیکنڈز میں، لمحوں میں اپنے فیس ایکسپریشنز کو چینج کر لیجئے اور آپ مسکرا جائیے، تو دماغ کو ٹھنڈا ہونے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا۔ جب بہت غصہ آیا ہوتا ہے مسکرانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا۔ فوراً تو انسان اپنی فیلنگز کو ایک دم چینج نہیں کر سکتا کہ یہاں تو وہ غیظ و غضب کے عالم ہے اور یہاں پہ وہ مسکرانا شروع ہے، نہیں۔ لیکن یہ احترام ابو طالب، احترام رسالت بتا رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کہ ادھر جلال کے عالم میں بٹھا رہے ہیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، غیظ و غضب کا عالم ہے، مگر جب سرکار ختم مرتبت کی طرف نگاہیں اٹھیں جناب ابو طالب کی تو آنکھوں میں نرمی، ہونٹوں پہ نرمی آ گئی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، شبنم کسی ٹھنڈک لہجے میں آ گئی، اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے بیٹے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے اور وہ سب کچھ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اپنی رسالت کی اور خدا کی بات بتائیے، اور جو بھی آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، آپ کیجئے۔ سرکار ختم مرتبت کھڑے ہوئے اذان محترم، تو یہ لفظ مولا جو کہا نا جناب ابو طالب نے، اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ مولا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لبوں سے جناب ابو طالب کے نکلے ہوئے اس لفظ مولا کو کہا کہ ابو طالب قربان ہو جاؤں میں تیرے اس جملے کے، تو نے آج 40 کافروں کے سامنے میرے محبوب کو مولا کہہ کر پکارا کہ میرے سید، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیے، تو مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر میں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں نے بھی اگر تیرے بیٹے علی کو 1.5 لاکھ کے مجمع میں کائنات کا مولا نہ بنا دیا تو مجھے خدا نہ کہنا۔ درود بھیجے مل کے جی جی اللہ صلی اللہ
ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار کھڑے ہوئے اور سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں، رسول برحق ہوں، تمہارا نبی ہوں. اللہ کا اقرار کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اور آج کے دن جو میرا اقرار کرے گا اور اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا، جو میری تصدیق کرے گا، آج سے اسی وقت سے وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا قوت بازو ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا. عزیزان محترم، جب سرکار نے یہ تقریر مکمل کی، کہتے ہیں کہ سناٹا چھایا ہوا تھا سارے مجمع پر، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو، کسی نے تصدیق نہیں کی. تمام مفسرین نے لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسے میں ایک 12 برس کا بچہ ابو طالب کی گود کا پروردہ اٹھ کر چھلانگ مار کر کھڑا ہوا تھا، اور وہ تھے میرے مولا علی، کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ رسول برحق ہیں. یا رسول اللہ میں نے آپ کو 40 برس بعد مکے میں نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو اس وقت آپ کو زیور نبوت سے آراستہ دیکھا تھا جب مسلمانوں کے باپ جناب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. مل کے جیو جیو بیٹا، میزان میں لوگوں جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. واہ یا علی، سلامت مولا سلامت صلی اللہ محمد. یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کرتا ہوں. اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا. ہجرت آپ کیجئے، بستر پر میں سوؤں گا. تلوار میں چلاؤں گا، ذوالفقار میں چلاؤں گا، دشمنوں کو میں ختم کروں گا. تنزیل قرآن آپ کی ہوگی، تعویل قرآن میں کروں گا یا رسول اللہ. نبوت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی. میں آپ کا قوت بازو بن کر آپ کے ساتھ ساتھ سپر بن کر چلوں گا. بس ادھر مولا علی نے ایک مرتبہ تصدیق کی. کہتے ہیں کہ اس سچے ترین نبی نے، اس نبی نے جس نے عرب کے کافر اور جاہل معاشرے سے خود کو صادق و امین کہلوا لیا. کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کردار رسول نے ایسا پیش کیا تھا کہ کافر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. یہ ہے کردار کی منزل عزیزان محترم. تو اب اسی وقت سرکار کھڑے ہوئے تھے اور بلا فصل سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ بے شک آج سے پھر علی ہی میرا وصی ہے، علی ہی میرا خلیفہ ہے. یا علی انت منی عزیزان محترم وانا من کا، اے علی تم آج سے مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. تم میرے خلیفہ، تم میرے وصی ہو، میرے بعد تم ہی ہو، میرے قوت بازو بھی تم ہی ہو، میرے خلیفہ بھی تم ہی ہو، میرے وصی بھی تم ہی ہو. عزیزان محترم، تو یہ محبت کی منزلیں. تو میرے بابا علامہ عرفان حیدر عابدی جب یہ جملے پڑھا کرتے تھے تو میں ان کے جملے کوٹ کر رہی ہوں کہ اردو میں تو یہ کہا ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا یہ جملہ. یہ سن لیجئے گا کہ اب جب رسول نے فرمایا کہ میں کائنات کی نعمتیں لے کر آیا ہوں اور مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور آج جو میرا تصدیق کرے گا میری، وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا قوت بازو بھی، میرا خلیفہ بھی ہوگا. تو عزیزان محترم علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اب جب ہم اس کو عربی میں کہیں گے تو یہی ہوگا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو علی نے اٹھ کے یہی تو کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. تو جب کلمہ جو یہ ساری دنیا جو کلمہ پھر نبی نے اس کے بدلے میں کیا کہا تھا، علی تم میرے وصی ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے ہو. تو عزیزان محترم میرے بابا علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ساری دنیا والے، سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کی سنت ہے. نبی نے کہا تھا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. درود بید محمد والے محمد جی یا علی یا علی یا علی
مولا سلامت رکھیں. اللہم صلی اللہ مولا سلامت رکھیں. بھائی اب کرونا سے اتنا بھی نہ ڈریں ہیں. میں یہاں پہلی دفعہ مجلس نہیں پڑھ رہی ہوں, مجمع چھلک رہا ہوتا تھا, اتنے خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہیں کہ نعرہ بھی لگائیں گے تو کرونا لگ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا. مجھے تو بالکل, مجھے میرے سرجن نے مجھے کہا, میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور مجھے ویلو لگا, میٹیلک ویلو ہے میرے تو مجھے میرے سرجن نے کہا تھا ایک تو مجلس پڑھنی نہیں ہے, مجمعوں میں جانا نہیں ہے, کسی سے ہاتھ نہ ملانا, گلے نہ ملنا, اور اگر ایسا کرنا ہے تو ماسک لگا کے مجلس پڑھنا. میں نے کہا بھائی ماسک لگا کے تو ویسے ہی سانس رکا جاتا ہے. اب جب میں ممبر پہ بیٹھوں گی تو بس میں جانوں اور میری بیوی سیدہ جانے, یہ محبتیں جانے, یہ عقیدت, اور ان کے نام پہ تو ہم ویسے ہی دعا مانگتے ہیں مر جائیں. مولا آپ کے نام پہ مر جائیں, مجلس پڑھتے پڑھتے مر جائیں, آپ کی عشق میں موت آ جائے تو کتنا بڑا درجہ ہے. تو اگر کرونا لگنا بھی ہے نا تو اس ممبر سے لگ جائے, بستر پہ لیٹے لیٹے, لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ممبر سے لگ نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. عقیدے کی منزل یہ رکھیے آپ عزیزان محترم. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ جوش میں مائک پہ پڑھتی ہیں تو میں اکثر یہ ہو جاتا ہے, مائک پہ ٹچ ہو جاتا ہے نا میرا چہرہ, تو سب نے کہا تھا مائک کو دور کر کے رکھنا, فاصلہ ہونا چاہیے. SOPs کو فالو سب کیجئے, میں نے بھی کیا, لیکن جہاں مجلس کی بات آ گئی تو مجلس اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی. مولا سلامت رکھیں. درود بھیج دیں ایک مرتبہ. تو یہ ہے عشیر, اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا جناب ابو طالب کا یہ انداز کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اے ابو طالب, آپ نے میرے نبی کو ان کافروں اور ان مشرکوں کے سامنے مولا کہا ہے, تو اب مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں نے بھی آپ کے بیٹے کو اگر ساری کائنات کا مولا نہ بنا دیا, نہ کہلوا دیا, میں دین ہی مکمل نہیں کروں گا, میں نعمتیں ہی تمام نہیں کروں گا. اور اب آ جاتی ہے غدیر کی منزل عزیزان محترم کہ اب یہ دین پھیلنا شروع ہوا, اور جب پھیلنا شروع ہوا تو آپ سب جانتے ہیں, سب ہسٹری سب کو پتہ ہے, کہ ایک لفظ میں سنا رہی ہوں. اب یہ پہلا اجلاس تھا جناب ابو طالب کے گھر میں ہوا, دین پھیلنا شروع ہوا, اسلام پھیلنا شروع ہوا. ابو طالب کا بیٹا مولا کائنات سے پر بن کر نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, نبی پر آنے والے ہر پتھر کو اپنے اوپر لے رہے ہیں. علی نے وہیں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا, یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا, ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا, کوئی آپ کی طرف آنکھ تو اٹھائے ذرا. تو علی نبی کے اوپر آنے والے ہر پتھر کو علی اپنے اوپر لے رہے ہیں, اور نبی کی سپر بن کے پرچم توحید کو بلند کر کے چل رہے ہیں. علی آگے آگے ساری جنگیں علی لڑ رہے ہیں. علی نے بدر لڑی, علی نے احد کی, علی نے خیبر لڑی, علی نے خندق لڑی. علی سپر بن کے ساتھ ساتھ علی نے دوش پیغمبر پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا. علی نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, نبی کا سایہ بنے ہوئے ہیں. رسول فرما رہے ہیں میرا علی میرے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. اور عزیزان محترم, اونٹنی کے بچے کی کسی اور جانور کی مثال کیوں نہیں دی حضور نے؟ یہ کیوں کہا کہ اونٹنی کا بچہ؟ پتہ ہے اونٹ کی کیا خصلت ہوتی ہے؟ اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. مطلب وہ ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل اس کے قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو جب ہی کہا کہ میرا علی وہ ہے, اب اسلام پھیلنا شروع ہوا. اور ایک وقت وہ آیا کہ سرکار ختم مرتبت نے پوری 23 برس کی ساری محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں مکمل ہو گئیں, تو شکرانے کی منزل پر سرکار نے حج کا ارادہ کیا, جو زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا, جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور کائنات میں جتنے بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے, سب کی خواہش تھی کہ حضور کے ساتھ یہ حج ادا کرے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے نا بھائی, کہ حج وہ بھی آخری اور پہلا اور آخری زندگی کا, اور وہ بھی سرکار ختم مرتبت کے ساتھ. تو سمٹ کر سب علاقوں سے مسلمان جوختا جوخ رسول کے ساتھ آ گئے. کہتے ہیں دان محتم حج سے واپس آ رہے تھے میدان غدیر خم میں, اور یہ جبرائیل پیغام لے کر آئے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام کہ جس کے لیے
آپ سے تبلیغ کر دیجئے، بلغ، تبلیغ کیجئے، بتائیے جس کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام ہی نہیں دی، کوئی کار رسالت۔ اب یہ کون سا پیغام تھا بھائی؟ سارے پیغامات تو رسول پہنچا چکے، یہ تو اسلام آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، ڈن ہو گیا نا سب کچھ، یہ تو آخری حد سے واپس آ رہے ہیں۔ کون سا اتنا امپورٹنٹ پیغام تھا بھائی؟ نماز رسول پہنچا چکے، روزے رسول پہنچا چکے، قرآن رسول پہنچا چکے، وحشیوں اور درندوں کو انسان رسول بنا چکے، درندوں کو پہلے انسان بنایا، وحشیوں کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا رسول نے۔ بیٹیوں کی عزتیں کرنا سکھائیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹی کی عزت سکھائی، عورت کی عزت سکھائی، مقام و مرتبہ بتایا، رشتوں کا احترام بتایا، نمازوں کا خلوص بتایا، سجدوں کی اہمیت بتائی، روزہ بتایا، نماز بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ بتایا، سب کچھ تو پیغام پہنچا دیا۔ اب کون سا ایسا انوکھا پیغام کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ صرف رسول کی ساری چیزوں پہ پانی نہیں پھر رہا تھا، بلکہ 1,24,000 انبیاء نے جو کچھ آ کے کیا تھا سب ختم۔ کتنا امپورٹنٹ پیغام تھا، اس پیغام کی ڈیپتھ میں جائیے اذان محترم، سوچئے کتنا امپورٹنٹ تھا یہ پیغام۔ اور غدیر خم میں نے اپنے لیکچر میں بھی بتایا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو پھر بتا دوں کہ غدیر خم اس کا مطلب کیا ہے، میرے بچوں کے لیے بتا رہے ہوں، بزرگ یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ صحرا میں جو پانی ہوتا ہے نا، جہاں پر پانی کا تالاب تھا وہاں پر غدیر، اسے غدیر کہتے ہیں۔ اور خم کسے کہتے ہیں؟ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ جو ریت اڑتی ہے، بالو مٹی باریک والی صحرا کی جو افشاں جیسی مٹی ہوتی ہے، لگتا ہے اس میں افشاں گھلی ہوئی ہے۔ تو اب تو صحراؤں میں ہم لوگ کوئی بھی نہیں جاتا، پہلے تو اونٹوں کا سفر اور صحرائی سفر، اب یہ ہے جہاز میں جو گیا تو اگر اپنی ونڈو سے آپ دیکھیں صحرا سے اگر جہاز گزرا ہے تو ویوز بن جاتی ہیں، مٹی کی لہریں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جو لہریں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں خم، غدیر خم۔ اب ان دونوں کو جب ملایا تو غدیر خم، جہاں پہ پانی صحرا میں ہو، پانی کا تالاب ہو، تو اسی جگہ پر اب یہ جب جملہ بنا تو غدیر خم بنا، اور یہ اس قدر مشہور ہوا، اس قدر مشہور ہوا، اب اتنا امپورٹنٹ اعلان تھا۔ اسی وقت اب سرکار نے کیا کیا، جب یہ آیا بلغ لے کر جبرائیل نازل ہوئے تو سرکار نے، اب سوال میرا ہے آپ لوگوں سے کہ سرکار ختم مرتبت نے پہلا عمل کیا کیا؟ کیا سارے مجمع کو نمازیں پڑھوائیں؟ نماز کا حکم دے دیا نماز پڑھو سب؟ نہیں نا، ایسا تو نہیں ہوا۔ کیا یہ کہا کہ چلو بھئی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو سب لوگ، نیت کر لو؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ کیا قرآن پاک کی تلاوت کروائی؟ قرآن کی تلاوت کا حکم۔ کیا یہ کہا کہ جاؤ دوبارہ حج کر کے آنا ہے، ایک ہو گیا اب دوبارہ کر کے آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کون سا وہ عمل تھا جو سرکار ختم مرتبت نے آیہ بلغ کے نزول کے بعد امیجیٹ ایکشن رسول کا جو تھا، after the reveal of آیہ بلغ، امیجیٹ ایکشن کیا تھا حضور اکرم کا؟ وہ یہی تھا اذان محترم، آپ سب کہیں گے سرکار نے وہاں قافلے کو رکوا دیا اور بلال کو آواز دی، بلال آذان دو۔ اور آذان دینے کے لیے کیا کہا، کیا فرمایا؟ آج آذان میں ایک اضافہ کرنا ہے بلال، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کا اضافہ غدیر میں ہوا تھا، آؤ عمل خیر کی طرف آؤ، یہ اضافہ ہوا۔ اور سلمان و ابوذر سے کہا کہ کچھ درخت لگے ہوئے تھے غدیر کے میدان میں، چند تھے، ویسے میدان ہی تھا، صحرا تھا، کہا حضور نے سب کاٹ دو، کوئی بھی آج سائے میں نہیں بیٹھے گا، سب دھوپ میں بیٹھیں گے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرمی، قیامت کی گرمی، سارے حاجی سب کے سر منڈے ہوئے، تیز دھوپ سب کے سروں پہ پڑ رہی تھی، تازہ تازہ مسلمان، تازہ تازہ حاجی، گرمی کا یہ عالم تھا عزیزان محترم کہ اپنے سر کے اماموں کو کھول کے کبھی سر کو ڈھکتے تھے، کبھی پیروں پہ لپیٹ لیتے تھے، یہ گرمی کا عالم۔ اب کیا کہا سرکار نے؟ کہا کہ انوکھا اعلان ہے، ممبر چاہیے مجھے، ممبر۔ اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ سلمان ابوذر جاؤ ممبر کا انتظام کرو۔ سرکار کیسے کرے، مدینہ دور ہے، وہاں نہیں جا سکتے، ٹائم لگ جائے گا، اور مکہ بھی دور ہے، بیچ میں آ گئے ہم لوگ، تو کیا کریں؟
سرکار نے کہا یہی ممبر بنے گا اور ایسا نرالا ممبر بنواؤں گا، انوکھا اعلان ہے نا تو نرالا ممبر بنواؤں گا تاکہ لوگ اگر اعلان کو بھول جائیں ممبر کو تو یاد رکھیں۔ بہت توجہ جانے بتا۔ غدیر ویسے ایسے نہیں سنی جاتی، غدیر سننے کے لیے آپ کو اپنی جو ذوق سماعت ہے اس کو بہت بلند کرنا ہوگا، اس لیے یہ علی کا ذکر ہے، اور جس بلندی پر رسول نے علی کو کھڑا کیا تھا اسی بلندی پہ جا کے آپ کو غدیر سننا ہوگا۔ مل کے جیے 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 علی 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 مولا سلامت علی 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 پیار سے بولو علی علی ذرا پیار سے بولو علی علی سلامت رہے۔ حیدری مولا سلامت رکھے یا عالم۔ بلال اذان دو اور اعلان کروا دیا کہ جو آگے چلے گئے پیچھے پلٹ کر آئیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ تیز چلے، اور اس مقام پر غدیر خم پہ جمع ہو جائیں، سب لوگ تیز کرے، تیزی سے کام ہوگا۔ پالان شتر کا ممبر بنے گا، سارے اونٹوں پہ جتنے پالان ہیں اتارو، ممبر بنانا شروع کرو۔ ممبر تیار ہونا شروع ہو گیا، پالان شتر کا ممبر، انوکھا اعلان تھا، نرالا ممبر تیار ہوا، اور جب سب جمع ہو گئے اذان محتم تو اب کیا ہوا تھا؟ اب غدیر میں الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن ہوا۔ ووٹ نہیں ڈلوائے گئے کہ بھئی ووٹ ڈالو، 4-5 کے نام دے دیے رسول نے، اب سب لوگ ووٹ ڈالو، ووٹنگ ہوگی، جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ بنے گا۔ نہیں، 1.5 لاکھ کا مجمع غدیر کا، سب سے بڑا مجمع۔ لکھنے والوں نے لکھا 1,40,000 بھی لکھا، 1,25,000 20,000 مختلف تعداد، لیکن یوں کہہ لیں سمجھ لو 1.5 لاکھ تک کا مجمع، بہت بڑا مجمع۔ میدان غدیر خم میں اذان محترم، پالان شتر کا ممبر تیار ہوا، سب لوگ بیٹھ گئے، سب جمع ہو گئے، صاحب ممبر پر آیا، رسول ممبر پر، اور اتنا اونچا ممبر بنوایا تھا، ظاہر ہے 1.5 لاکھ کے مجمع سے خطاب کرنا تھا نا۔ اب مجمع جتنا زیادہ ہوگا تو پڑھنے والے کو، جو تقریر کرنے والا ہے، جو ذاکر ہے، اس کو بہت بلند ہونا چاہیے نا تاکہ پورا مجمع دیکھ لے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ رسول کی آواز میں تاثیر کیا تھی کہ 1.5 لاکھ کے مجمع میں وہاں ایکو مائک نہیں تھا، لیکن اللہ نے تاثیر وہ عطا کی تھی۔ رسول کی آواز کو تو چھوڑیں، وہ تو میرے مولا صاحب معجزہ ہیں، بلال کی آواز میں کیا تاثیر تھی کہ اذان ایسی دی بلال نے کہ جو آگے چلے گئے تھے انہوں نے بھی سنا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے بھی سنا۔ وہاں پہ کوئی مائک وائک تھوڑی لگے ہوئے تھے، تاثیر تھی یہ، تاثیر۔ علی مولا جیے جیے علی مولا سلامت رکھے، علی مولا علی مولا جیے جیے مولا سلامت رکھے۔ سمیٹ رہی ہوں میں جلدی، میرے پاس گھڑی نہیں ہے لیکن مجھے غدیر کو مکمل کرنا ہے، لیکن بالکل جلدی سے مکمل کر رہی ہوں۔ پہلے بتا دیا تھا عشرے کا موضوع ہے یہ۔ تو اذان محترم، اب رسول کھڑے ہوئے، الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن ہوا، سلیکٹ کیا، 1.5 لاکھ میں سے ایک کو اٹھایا، ایک کو چنا، اور اتنا بلند کیا رسول نے، اتنا بلند کیا۔ اچھا، ہمارے پاس جب غدیر کے میسیجز شیئر ہوتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو بھیجے ہوتے ہیں، تو ایک تصویر بھی آتی ہے ساتھ میں کہ سرکار ختم مرتبت اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، آتی ہے نا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کھڑے ہوئے تھے ہاتھ پکڑ کے، یوں اٹھایا تھا دونوں ہاتھوں پہ، جیسے دونوں ہاتھوں پہ اس طرح اٹھایا تھا مولا علی کو، اوپر تک ہاتھ لے گئے تھے کمپلیٹ، ایسے ہاتھ پکڑ کے نہیں کھڑا کیا تھا، یہ تصویر غلط ہے۔ دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اس قدر اوپر اٹھایا، اس قدر بلند کیا ہے علی کو کہ رسول علی کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بلند کیا اپنے علی کو، اتنا بلند کیا کہ سارا مجمع دیکھ سکے، اور پھر رسول اکرم نے اعلان کیا، کہا بتاؤ اے لوگوں، کیا میں تم سب کے نفسوں پہ حق تصرف رکھتا ہوں، اولا ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ۔
اولا ہیں، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہماری اولادوں پر۔ رسول سوال فرماتے جا رہے ہیں، سب ہاں ہاں کرتے جا رہے، بے شک یا رسول اللہ آپ اولا بتصرف کہتے ہیں مولا کو، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ بے شک یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں۔ اب جب سب کو کہلوا لیا سرکار ختم مرتبت نے، اب فرمایا کہ سنو اور یاد رکھو کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مل کے حیدری جی خوشنودی مولا کائنات بلند ترین صلوات صلی اللہ مولا سلامت رکھیں آپ کی جذبہ محمد مال محمد۔ صداقت حق کی سرتاج کو جی علی کہتے ہیں، بے شک مشیت رب کے مزاج کو علی کہتے ہیں، بے شک کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، بے شک کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، جیو اور مصطفیٰ کی معراج کو علی کہتے ہیں، بے شک۔ مل کے پورا مجمع سلامت رہیں مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ سارے مجمع کو سرکار دکھاتے چلے جا رہے ہیں اور بتاتے چلے جا رہے ہیں مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر لیا ہوا ہے۔ تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولا علی نے 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھا لیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی میرے بابا علامہ صاحب کے جملے ہیں کہ جو 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھا لے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو علی مرتضیٰ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ درود بھیج دے محمد والے یا علی۔ جیو 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 بیٹا، واہ سبحان اللہ، جیو بیٹا جیو، وہی آ گئی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے مولا سلامت صلی اللہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو عزیزان محترم ادھر علی کے مولا ہونے کا اعلان ہوا۔ سب لوگ علی کے چاہنے والے نہیں تھے، بہت سارے لوگ چل کے راکھ بھی ہوئے، مگر بہت سارے آگے بھی بڑھے۔ بس ادھر علی کے مولا ہونے کا اعلان ہوا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے کہہ دو الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ آج ہوا ہے خدا اس دین سے راضی کہ جب علی کی ولایت کا اور مولا ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اور عزیزان محترم اب کہتے ہیں کہ اسلام کے تمام وی آئی پیز لوگ جو تھے سب سے پہلے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں بخن بخن یا علی، علی آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ ہمارے اور سارے مومنوں کے مولا بنا دیے گئے۔ تو یہ میرے مولا علی کی ولایت حیدری یا علی، جیے جیے ہو جو تجھے حق کے ولی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوم کے میدان میں ان آ کو دو۔ دیکھ علی کا چہرہ، کل یہ چہرہ نہ کل یہ چہرہ نہ بھلا دینا زمانے والوں، آج پہچان لو احمد کے وسیع کا چہرہ۔ نعرہ حیدری یا علی، امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ مولا سلامت رکھے مولا۔ تو پھر حکم پہ جس کا اعلان امیر المومنی ہونا، حکم پہ جس کا اعلان امیر المومنی ہونا، اسے جچتا ہے سلطان فلک فخر زمیں ہونا۔ اور بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو زیب دیتا ہے جی حق ہے در، علی کو زیب دیتا ہے۔ صلی اللہ محمد
علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا. اور پھر سرکار ختم مرتبت نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، بس ختم کر دیا میں نے عزیزان محترم، کہ اے لوگوں تم جو یہاں موجود ہو، تم پر یہ واجب ہے کہ تم اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ جا کر یہ بتانا کہ علی کی ولایت کس قدر واجب ہے. ہم سب پہ یہ واجب ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہم سب کو بتائیں، ہم اپنی نسلوں میں یہ ولایت علی یہ عقیدہ منتقل کریں. یہ بدنصیبی ہے، اس ولایت پہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اس ولایت کو آگے پھیلانا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے کہ جو یہاں پر نہیں موجود، سرکار نے فرمایا جو غائب ہیں، یہاں پر نہیں موجود ہیں، تم سب پر یہ لازم اور یہ واجب ہے کہ تم میرے علی کی ولایت کا اعلان، اقرار، یہ پیغام غدیری تم جا کر اپنے اپنے علاقوں میں بتاؤ. اب کہتے ہیں غدیر تھا جنکشن، یعنی کہ سارے جو علاقے تھے، جو شہر تھے، چوراہا کہہ لیں آپ، جنکشن ہوتا ہے نا جہاں پہ ٹرین بہت دیر تک رکتی ہے اور آدھا پون گھنٹہ وہاں پہ، اسے جنکشن کہتے ہیں. تو جہاں پر سارے راستے نکل رہے ہوتے تھے تو وہاں سے سب لوگ اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے تھے. مطلب جنکشن تھا غدیر. تو آپ کہتے ہیں کہ جب یہ پیغام غدیری سب نے لیا اور جب سب پیغام غدیری لے کر چلے ہیں تو پھر کس کس انداز میں یہ پیغام علی کی ولایت کا پہنچا عزیزان محترم. کہتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنے قبیلے میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنی اپنی گلی میں، اپنے اپنے گھر میں، کسی نے ملنگانہ انداز سے پیغام غدیری کو سنایا، کسی نے مجتہدانہ انداز سے پیغام غدیری کو سنایا، کسی نے عالمانہ انداز سے پیغام غدیری کو سنایا. غرض کے جب سارا مجمع بکھرا ہے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچا تو ہر گلی میں، ہر قصبے میں، ہر قبیلے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ فقط علی علی ہو رہا تھا. اتنا علی علی ہوا کہ شاعر نے کہہ دیا کہ فقیہ شہر کو، اقبال نے کہا اتنا علی علی ہوا تھا کہ علامہ اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر نعرہ حیدری. جی علی جی سلامت رہیں. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا من کنتو مولا علی زہرا کا شوہر حسنین کا بابا داماد پیغمبر چڑیوں کی جیو بیٹا جیو. پھولوں کی مہک میں، بادل کی گرج میں، سورج کی کرنیں ہے چاند پہ لکھا، جبریل کا ٹیچر، خیبر کا فائٹر، وہ فاتح خیبر، وہ فاتح خندق. ذرا زور سے بولو، جیو بیٹا جیو. علی علی. ذرا جھوم کے بولو، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. مولا سلامت رکھے. صلی باواز بلند محمد واجب. سمیٹا میں نے اپنے مضمون کو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. بس مختصر یہ کہ یہ ولایت علی کا پیغام وہ پیغام ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں تھا. نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن جب تک مہر نہیں لگی ولایت علی کی تو نماز مکمل نہیں ہوئی. تو عزیزان محترم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی ارکان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ولایت علی کے بغیر یہ مکمل ہیں؟ نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ہم سمجھیں گے آپ نے کوئی بھی کارہائے رسالت انجام ہی نہیں دیا. اور جب یہ آیت بلغ نازل ہوئی تو آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ رسول اکرم پر ولایت علی کا اعلان کرنا واجب تھا یا مستحب تھا؟ واجب ہو گیا تھا نا رسول پر. بھائی جب جبرائیل آئے اور مسلسل پہلا دن ہی تھا، 3 دن سے آ رہے تھے جبرائیل، پیغام لے کے آ رہے تھے، بار بار اعلان کر دیجئے، سرکار کر دیجئے. سرکار بھی جانتے تھے
کہ اس مجمع میں اتنے منافقین ہیں کہ اعلان تو میں کر دوں گا، ان کے لیے بھی ولایت علی بہت مشکل تھی، کر تو دوں گا لیکن آگ لگ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، جب سرکار پر یہ پیغام دینا اور اس کا اقرار لینا، صرف دیا نہیں ہے پیغام، کھانا پکوایا گیا، رکا تھا پورا مجمع، اونٹنی کو نہر کیا گیا تھا، سب نے کہا تھا 1.5 لاکھ کا مجمع ایک اونٹنی سے کیسے کھائے گا؟ سرکار نے کہا تھا اس بات کو چھوڑو، تم ہم صاحب معجزہ ہیں، اونٹنی کو میری نہر کرو اور کھانا تیار کرواؤ۔ پانی کا کیا کرے؟ کنواں کھدوایا سرکار نے، پانی جو نکلا کنویں سے تو وہ کھارا تھا، سرکار نے لعاب دہن ڈال دیا، پانی میٹھا ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہوا، پانی کا بھی انتظام ہوا، اور ایک ایک سے خواتین سے پہلے بیعت شروع ہوئی اور اس کے بعد پورے مجمع سے علی مولا کی ولایت کی اقرار لیا گیا۔ اذان محترم، جو ولایت علی کا منکر ٹھہرا، سب جانتے ہیں حارث بن نعمان فہری کہ جسے اللہ نے پھر پتھر کا عذاب، اس نے خود طلب کیا تھا کہ اگر میں جو ہوں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پر عذاب آ جائے، تو آسمان سے پتھر کا عذاب آیا تھا۔ ڈیٹیل سب کو پتہ ہے، اس لیے میں تفصیل میں اگر ایک واقعے کی تفصیل میں جاؤں گی تو 1 گھنٹہ اور نکل جائے گا کہ حارث بن نعمان فہری کا کیا پورا ڈیٹیل ہے۔ تو بہرحال اذان محترم، پہلا منکر ولایت علی اسی وقت ہلاک ہوا تھا، پتھر کا عذاب، اللہ نے پتھر بھیجا اوپر سے اور جس کو 2 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوا وہ نکل گیا۔ اذان محترم، تو یہ ہے علی مولا کی ولایت۔ تو علی کی ولایت پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یہ ولایت علی کا عقیدہ اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں نسل در نسل منتقل کرنا چاہیے۔ اگر علی کی ولایت کی، کربلا ولایت علی کی جنگ تھی۔ اذان محترم، نمازیں تو یزید کے لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، حسین کے لشکر میں بھی، قاریان قرآن تو یزید کے لشکر میں بھی بہت تھے، یہاں بھی بہت تھے، مگر فرق تھا وہاں والی نمازوں میں جو یزید کے لشکر میں تھی اور یہاں والی جو 72 پڑھ رہے تھے، زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ نمازی بھی تھے وہاں اول وقت کے پکے نمازی جو کہہ رہے تھے جلدی کرو، اتنا اول وقت انہیں عادت تھی نماز پڑھنے کی کہ کہہ رہے تھے جلدی کرو، حسین کے گلے پہ خنجر چلا لو، جلدی کرو۔ عصر کا اول وقت نکلا چلا جا رہا ہے، پھر نماز ادا کریں گے، یہ تھی۔ تو یہ نماز کہاں جائے گی؟ ولایت علی کے بغیر۔ ختم کر دیا میں نے اپنے موضوع کو، اور آئندہ کسی اور مجلس میں اس کو ہم اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ مجمع آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ گلستان جوہر میں بھی مجالس ہیں، گلشن میں بھی مجالس ہیں، ماشاءاللہ ہماری مومنات سب لوگ ہم ایک دوسرے سے بہت جگہ بہت مجالس میں ہم مل رہے ہوتے ہیں۔ تو بس ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے نتیجہ آپ کی خدمت میں اور مصائب سے مسلسل۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا دین کی تعریف بیان کیجئے، دین کیا ہے؟ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی، یہ ہے دین پورا مکمل۔ کہا مولا ان تمام جتنی بھی آپ نے عمل بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سب سے، اور ولایت علی، ان تمام جتنے بھی عمل ہیں ان میں سب سے اونچا، بھاری اور وزنی عمل کون سا ہے؟ اب یہ فسادی لوگ، جو شرری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے سوال کرتے ہیں سب سے بلند اور اونچا عمل کون سا ہے؟ کیا نماز سب سے بلند ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہتے مولا نماز نہیں ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ کہا روزہ بلند ہوگا، اونچا اور وزنی عمل ہوگا سب سے زیادہ؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ مولا پھر کیا حج ہوگا؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا تو مولا پھر زکوٰۃ ہوگا؟ مولا کہا نہیں۔ اب اس کے بعد اس پوچھنے والے نے کہا کہ مولا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر کیا ولایت علی، آپ اپنے دادا کی ولایت کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے امام محمد باقر، اور جب اس نے یہ سوال کیا مولا سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں اور چہرے پر ایک جلال کا عالم امام محمد باقر۔ میرے مولا فرماتے ہیں سن اور سمجھ لے ولایت علی۔ کیوں مولا نماز کیوں نہیں وزنی؟ کہا اس لیے کہ نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، نماز جب تم سفر میں جاتے ہو قصر ہو جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ روزہ کیوں نہیں مولا؟ کہا روزہ بیمار کے لیے نہیں ہے، اگر انسان بیمار ہے تو بیمار پر روزہ واجب نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے روزے کو، روزے کی بھی نرمی ہے۔ کہا مولا تو پھر کیا؟ زکوٰۃ؟
کہا زکوٰۃ صاحب حیثیت پر ہے، اگر انسان غریب ہے اس پہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کی بھی معافی ہے۔ کہا مولا اچھا پھر حج کے لیے کیوں کہا؟ کہا حج بھی صاحب حیثیت پر ہے، اگر انسان غریب ہے یا ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے تو اس کے لیے بھی حج نہیں ہے، مگر میرے دادا علی کی ولایت وہ ہے جو امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، بیمار پر بھی واجب، جوان پہ بھی واجب، بوڑھے پہ بھی واجب، ضعیف پہ بھی واجب۔ علی کی ولایت کی کہیں معافی نہیں ہے، اس لیے ولایت علی سب سے وزنی عمل ہے۔ درود بھیج دے محمد زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جی مردا باد، اہل بیت پلانا بے شمار، جی حیدری یا حیدری یا حیدری، بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد مولا سلامت۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ تو عزیزان محترم یہ علی کا نام اور مقام و مرتبہ ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے مولا کے ماننے والے ہیں، اور علی کا نام اور ولایت علی یہ پہچان ہے مومن اور منافق کی۔ غدیر سے مومن اور منافق کا پتہ چلتا گیا، اور پھر اصحاب فرماتے ہیں سلمان و ابو ذر کہ اسلام تو سبھی قبول کر رہے تھے، بزم رسالت میں سب آ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، مگر مولا ہمارے رسول نے ہمیں کہہ دیا تھا جب یہ لوگ کلمہ پڑھ کے جائیں اب پتہ کیسے لگائیں منافق کون ہے مومن کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا تم علی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا کرو ان کے سامنے، اور چہرے دیکھتے رہا کرو ان کے۔ سلمان و ابو ذر کہتے ہیں کہ بس نیا نیا جو مسلمان ہونے آتا تھا اور جب وہ کلمہ پڑھتا تھا اور وہ بیعت کرتا تھا تو ابو ذر اور سلمان اور یہ جتنے علی کے چاہنے والے ہیں سب علی کے فضائل بیان کرنے لگتے تھے۔ کہا یا علی دیکھا کیسے علی کا من کنتم مولا کا اعلان، ارے کیا جنگ کی تھی علی نے، کیا فاتح خیبر، کیا فاتح بدر، علی نے ہاتھ پہ دروازہ کیسے اٹھا لیا تھا، علی کے لیے ذوالفقار کیسے اتری تھی، علی یوں اور علی یوں اور علی مولا اور علی مولا۔ کہتے ہیں ہم اپنے علی کی تعریفیں کرتے جاتے اور اس کا چہرہ دیکھتے جاتے۔ رسول نے پیمانہ بتا دیا تھا کہ جس جس کا چہرہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر علی کے ذکر سے گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے، اور اگر سیاہ ہو کر کالا پڑھ کے سیاہ ہو کے راکھ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ جی پڑھو چہرے کی تحریریں، واہ واہ، جیو حیدر پڑھو چہرے کی تحریریں، کہیں گل رنگ چہرے ہیں کہیں اترے ہوئے چہرے، بے شک حیدری یا علی، جی حیدری یا علی، مولا سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری، علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں۔ واہ بھائی، کئی چہروں پہ آ گئے چہرے اشعار اترتے تو ہیں، کئی چہرے نکھرتے یہ ہیں علی والے۔ یہی پہچان ہے لوگوں منافق اور مومن مومن کی، کہ مومن مسکراتے ہیں اور منافق جل کے مرتے ہیں۔ بے شک نعرہ حیدری، جیو بیٹا جیو جیو جیو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا سلامت رکھیں آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ تو یہ علی کا ذکر، میں بھی جب منبر پہ ہوتی ہوں نا میرے آنکھوں کے سامنے ہر چہرہ ہوتا ہے دور تک اینڈ تک، اور سارے چہرے کھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، کچھ چہرے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے گلا پکڑ کے اتار دیں منبر سے۔ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے، بعض لوگ خواتین ہوتی ہیں نعرے کا جواب بھی بڑی مشکل سے نہیں گھور رہی ہوتی ہیں، وہ مجھے پتہ تو چل جاتا ہے، پیمانہ اتنا خوبصورت دے دیا نا سرکار ختم مرتبت نے، بس علی کا ذکر چھیڑ دو اور چہرے دیکھ لو، جس کا چہرہ کھل جائے گلاب کی طرح سمجھ لو کہ مومن ہے، جس کو آگ لگ جائے اس کے چہرے پر پھٹکار آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، پھٹکار مارا چہرہ جامنی رنگ کا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ منافق ہے۔ تو مومن اور منافق کی پہچان ولایت علی کے ذریعے ہے۔ یہ دین مکمل ہوا ولایت علی پر۔ کربلا میں عزاداران امام ہر جگہ، جب سب سے طویل خطبہ میری شہزادی نے جب خطبہ فدق دیا اپنے شوہر کی ولایت بیان کی تھی، آدھا خطبہ تو صرف ولایت علی پر ہے۔ تو ولایت علی کو عام کیجئے، مولا سلامت رکھیں۔ فضائل کی اہمیت اپنی جگہ، مگر جب یہ فرش عزائے حسینی بچتا ہے تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں آپ کے آنسوؤں کے نذرانے لینے آتی ہیں، اور یقین جانیے اس منبر کا مقصد ہی یہ ہے 2.25 مہینے کے فضائل ہوں اہل بیت کے اور مصائب ہوں کربلا والوں کے۔
یہ جو 2.25 مہینے رسول ممبر تلاش کیا کرتے تھے، ممبر اور مجمع تلاش کیا کرتے، یہ ایک پورا موضوع ہے، کبھی سناؤں گی. جہاں کہیں مجمع جمع ہوتا سرکار اپنے بچوں کے فضائل سنانے شروع ہو جاتے، کبھی حسن و حسین کے فضائل، کبھی مولا علی کے فضائل، کبھی در سیدہ کی اہمیت، کبھی اپنی بیٹی کے دروازے کا احترام، کبھی ان کی عزت. کیوں؟ سرکار بتانا چاہتے تھے زینت دو، سجاؤ اپنی محفلوں، اپنی مجلسوں کو میرے بچوں کے ذکر سے، میری اولاد کے ذکر سے. یہی اس منبر کا تقاضا ہے، علی کے ذکر سے زینت دو. تو عزاداران امام، جناب سیدہ آج اپنے بھرے گھر کا پرسہ لینے آئی ہیں. قیامت کے دن تھے جو گزر گئے. ایک دن میں 72 جنازے فاطمہ زہرا کے گھر سے نکل گئے. کسی کے گھر سے اگر ایک بھی جنازہ اٹھتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے اس گھر والوں پر. عزادارو تصور کرو، اور تصور کر کے رونا، احساس کر کے رونا کہ اگر ہم سادات ہیں، ہم سیدانیاں ہیں نا، تو یہ جنازے ہم سادات کے گھروں ہی سے تو اٹھتے ہیں نا. یہ صرف بی بی کے گھر کا ماتم نہیں، ہمارے گھر کا ماتم ہے. اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ چاہتی ہے کہ جب میرے بچوں کے مصائب ہوں تو تم لوگ سسک کے مت رویا کرو، چیخے مار مار کے رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پہ ماتم کرتی ہے. میری دادی فاطمہ زہرا نے تمہیں رونے کے لیے مانگا تھا. بڑا ارمان تھا میری پھوپھیوں کو کہ وہ بابا کے لاشے پہ روئیں، مگر رونے نہیں دیا. عزاداروں، یہی شکوہ، یہی گلہ تو میری بی بی زینب نے کیا تھا نانا کے روزے پہ آ کے. نانا جب بی بی پہنچی تھی نا رہا ہو کر، جب مدینے آئی ہیں تو نانا کی جب قبر پہ آئی تو تڑپ کے کہا تھا نانا میں اپنی رسیوں کے نشان دکھانے نہیں آئی، میرا اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگ گیا، میں اس کا بھی شکوہ کرنے نہیں آئی. نانا میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے، گلہ نہیں ہے تیری امت سے. میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، میں دیکھتی رہی. نانا مجھے گلہ نہیں ہے. نانا ہر مسلمان بستی سے تیری نواسی ایک چادر کا سوال کرتی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ لے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، ہم نے تیرے گھر سے پردہ کرنا سیکھا، چادر لے لے. نانا یہ گلہ بھی کرنے نہیں آئی. پتہ ہے کیا گلہ کیا عزاداروں؟ سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا تھا نانا اس داغ کو لے کے میں مر جاؤں گی قبر تک بھی یہ داغ نہیں مٹے گا میرے دل سے. کیا گلہ؟ نانا 11 محرم کو مجھے میرے بھائی ماجائے کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے حسین میرا کچھ نہ لگتا تھا. نانا مجھے رونے کی اجازت نہیں دی گئی، پشت پہ تازیانے کھائے تیری بیٹی نے، میں ماتم نہ کر سکی، میرے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. تو عزاداروں رونے کا بڑا ارمان تھا. میری ماں بہنوں، مجھے نہیں پتا کہاں حسین کی اجڑی ہوئی زینب بیٹھی ہو، کس بہن کے برابر میں بیٹھی ہو، کس ماں کے برابر میں میری بی بی سیدہ ہوں، بس رونا ایسے جیسے جناب سیدہ چاہتی ہیں. عزاداروں 10 محرم وہ قیامت کا دن کہ میرے مولا حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے اور زینب لاشوں پر ماتم کرتی رہی. ایک وقت وہ آیا کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا کربلا کے بن میں اکیلا. عزاداروں مولا کا ایک صحابی تھا، کہتا ہے 6 مہینے کے سفر کے بعد وہ کوفہ پہنچا تھا، اور جب وہ کوفہ آیا تو اس نے دیکھا بازاروں میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، دکانیں اور بازار بند ہیں. اپنے گھر آیا، اپنی بیٹی سے اہل خانہ سے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ پورا کوفے میں سناٹا ہے، بازار بند ہیں، لوگ کہاں ہیں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا تھا بابا قریب میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، تو یہ حاکم کا حکم ہے کہ کوفے کے گھر میں ایک بھی مرد اگر باقی رہا تو کٹوا کے ڈال دوں گا میں گھر والوں کو. جو بھی مرد ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ تلوار لے کر اس باغی کے لیے لڑنے جائے. بابا کسی باغی نے خروج کیا ہے، اعلان ہو رہا تھا. وہ صحابی کہتا ہے نام کیا ہے، کس نے خروج کیا؟ وہ کہتی ہے بابا مجھے یہ سب نہیں پتا، بس تم بھی جلدی تلوار لے کے اس میدان میں چلے جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو اس کی یہ
لوگ ہمیں ہمارے گھر پر حملہ کر دیں، کوفے کے کسی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، سب کربلا کے میدان میں گئے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے جان پیاری تھی، میں نے بھی تلوار لی اور میں میدان کربلا میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی اور حسین پیکر جو زخموں سے چور چور پشتے فرس پہ ڈگمگا رہا تھا، اور سارا لشکر صرف اس ایک شخص کو، کوئی پتھر مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی کربلا کی خاک اٹھا کے اس کے زخموں پر پھینکتا۔ میں ایک ایک سے پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کسی نے دوڑتے دوڑتے گھوڑے پر یزیدی لشکری نے کہا کہ ارے تجھے نہیں پتا، اس کا ایک بھائی عباس تھا، یہ حسین ہے۔ کہتا اب جو حسین کا نام سنا میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا مولا حسین۔ میں گھبرایا، میں پہچان نہیں پا رہا تھا، وہ زخموں سے چور تھا۔ میں اور آگے بڑھا، کون باغی ہے؟ کہتے میں نے تلوار نکالی، اس سے پہلے کہ میں اس پہ وار کرتا میں بھی آگے، آواز آئی بھائی ہمیں سب مارے، تو نہ مار، تو حملہ نہ کریو ہمارے چاہنے والے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں تڑپ گیا، میں نے کہا اب کون؟ کہا رسول کا نواسا حسین ابن علی، میرا بھرا گھر کربلا میں مارا گیا۔ کہتا ہے میں تڑپ کے رویا، میں برباد ہو گیا مولا، آج میں یہاں بد نصیبی میری مولا، میں تلوار چلاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں آپ پہ جان دے دوں گا۔ عزاداروں جب وہ آ رہا تھا نا، اس کی بیٹی نے کہا تھا بابا جب جنگ جیت جاتے ہیں تو مال غنیمت ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی در ملے نا، یمنی نگینہ عقیق کا، تو میرے لیے عقیق لے کے آنا، میں ہار بنا کے گلے میں ڈالوں گی۔ عزاداران امام، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اے بھائی تو واپس جا، انگوٹھی اتاری، کہا یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، اس نے عقیق مانگا تھا، اور اس کو جا کے بتانا ہم باغی نہیں ہیں، ہم تمہارے امام، ہم رسول کے نواسے۔ وہ تڑپتا رہا عزاداروں، کہا تجھے واپس جانا ہوگا، اور جا کے دیکھ کچھ دنوں بعد ہماری شہادت کے ایک قافلہ آئے گا، ان بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہ ہوں گی، وہ سربراہ نہ ہوں گی، بس ہو سکے تو انہیں چادریں دے دینا، وہ رسول کی نواسیوں کا قافلہ ہوگا، وہ ہماری ماں و بہنوں کا قافلہ ہوگا۔ میری بیوی یہی قافلہ آ گیا کوفے کے بازار میں، بے ردا مائیں بہنیں سید سجاد سر کو جھکائے چل رہے ہیں۔ عزاداروں پرسد و سید سجاد کو جو ماں و بہنوں کی بے ردائی پر 40 برس روتا رہا، خون برساتی رہی یہ آنکھیں، اور تڑپ کر اگر کہتے لوگ کہ مولا شہادتیں تو ورثہ تھیں، اتنا روتے کیوں ہو؟ تو تڑپ کر کہتے تھے ماں و بہنوں کی بے پردگی تو ہمارا ورثہ نہ تھی۔ ارے عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام۔ مولا شام میں کیا قیامتیں گزر گئیں، تڑپ کر کہتے تھے سر ننگے میری پھپھیاں تھیں، اور گرد خاص و عام زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ میرے مولا اپنے بھرے گھر کا پرسہ لے لیجئے، اپنی ماں و بہنوں کی بے پردگی کا پرسہ، سکینہ کے تماچوں کا پرسہ، قاسم و علی اکبر کا پرسہ قبول کیجئے۔ اللہ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔